ذکر کے بے اثر ہونے کی دوسری اہم وجہ عدم فہم ہے، یعنی ہمیں ذکر کی سمجھ نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے ذکر الہی کے کلمات کو ذہن سمجھ رہا ہے اور نہ ہی اس کا دل پر اثر ہو رہا ہے۔ ایسے ذکر سے کچھ حد تک اجر و ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن محض رٹے رٹائے ذکر الہی کے کلمات سے تربیت ہوتی ہے، نہ ہی تمام برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ جب آپ کو ذکر کی سمجھ نہیں ہوگی تو اس میں برکت کہاں سے ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ روزانہ ذکر الہی کے کلمات کو سیکھیں اور ان کو پوری بصیرت سے ادا کریں۔ جب آپ کا ذکر عارفانہ کیفیت سے ہوگا، آپ کا ذکر ایک تفکیری عمل بن جائے گا، تو اس سے آپ کو ذکر الہی کی تمام رونقیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل والوں کی علامات کو بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ ذکر پوری فکر سے ہونا چاہیے۔ جس ذکر میں فکر نہیں وہ حقیقی ذکر نہیں۔ ذکر حقیقی وہی ہے جو شعوری ذکر ہے۔ ہمارے ملک میں اس حوالے سے بدذوقی کا عالم یہ ہے کہ 50 سال کے نمازی قرآن تو درکنار، حتیٰ کہ نماز کا ترجمہ تو ایک طرف، وہ ذکر کے ابتدائی کلمات کے معنی سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہوتے۔ اس علمی بدذوقی اور انحطاط کے ذمہ داران وہ خطبہ کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی تقاریر اور اپنے خطابات کو غیر ثابت روایات اور واقعات سے تو چمکا لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر سمجھانے کے لیے اپنے خطابات میں محنت نہیں کی۔ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن بڑا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ حکم فرماتے ہیں، میرے ذکر پر غور کرو، میرے ذکر کو سمجھو، میری آیات اور میری حمد و ثنا کے کلمات کو پورے شعور سے ادا کرو۔ لیکن افسوس کہ اس معاملے میں انتہا درجے کی غفلت ہے، اور ہم بظاہر ذکر الہی کرنے کے باوجود ذکر کے اثرات اور ذکر کی برکات سے محروم ہیں، جبکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے جس بات کو ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ ذکر الہی تب ہی فائدہ دے گا، اس کے اندر تب ہی اثر ہوگا کہ جب اس کو پوری بصیرت کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں، تو سمجھ کر اس کی بصیرت حاصل کر کے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔